الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والله يختص برحمته من يشاء. صدق الله مولانا العظيم. درود پاک بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت ہی واجب التعظیم و تکریم حضرات علماء کرام اور جملہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العزت کا نہایت فضل و کرم اور اس کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اس بابرکت محفل میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی، اس لیے کہ یہ محفل ایک سچے عاشق رسول کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ عزیزم، علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ رب العزت ان کی قبر پر ہر لمحہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے، اور یقیناً نازل ہو رہی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا یہ وعدہ ہے، اور پروردگار عالم کا اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں اور حضور کے سچے عاشقوں سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت انہیں عزت عطا فرماتا ہے۔ حاضرین محترم، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر سچے مومن کے دل میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے، بلکہ حضور کی محبت کے بغیر کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے ہر سچے مومن کے دل میں سرکار کی محبت تھی، موجود تھی اور موجود ہے، لیکن اس محبت کو جس نے اجاگر کیا اور جس نے اس محبت کو نمایاں کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا پہرا دیا، یہ سعادت اللہ رب العزت نے علامہ خادم حسین رضوی کو عطا فرمایا، اور پروردگار عالم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے۔ جتنے ہمارے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، سب سرکار کی عزت و ناموس، حضور کی عظمتیں اور شانیں بیان کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر حضور کا عشق پیدا فرماتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس رنگ میں اور اس ڈھنگ میں اور اس موقع پر کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے جا رہے تھے، تو ان کے سامنے اگر صحیح معنوں میں بند باندھنے کی توفیق ہوئی تو اللہ رب العزت نے علامہ خادم حسین رضوی کو عطا فرمایا۔ پروردگار عالم ان کی اس ساج کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ان کے اس مشن کو ہم سب کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص جتنے نوجوان تحریک لبیک میں شامل ہیں، ایک ہے باقاعدہ اس کا رکن بننا، اس کے اندر تنظیمی لحاظ سے شامل ہونا، یہ الگ بات ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ الگ بات ہے۔ تو جس لحاظ سے بھی آپ تحریک لبیک کے ساتھ شامل ہو، میں خاص طور پر نوجوانوں کی، بزرگوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، علامہ خادم حسین رضوی کے جو بیانات ہیں آپ انہیں بار بار سنیں، وہ بار بار موجود ہیں نا، آپ بار بار انہیں سنیں، ان کے سننے سے اور ان کی جو تلقین ہے وہ کیا ہے کہ آپ جتنے نوجوان ہیں اپنی شکل و صورت، اپنا کردار،
اپنی وضاقتہ، اپنا عمل وہ اس طرح بنائیں کہ آپ چلتے پھرتے سرکار کے سچے غلام معلوم ہوں، جو بھی دیکھے وہ معلوم کرے کہ یہ سرکار کا سچا غلام ہے۔ یہی ان کی خواہش تھی۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم آپ سب نوجوانوں کو اس پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم صرف نعروں کی حد تک نہ رہیں، بلکہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اور اپنے لباس سے، اپنی وضاقتہ سے۔ آج کل جو نوجوانوں کے اندر، لڑکیوں کے اندر بھی اور لڑکوں کے اندر بھی جو غیر مسلموں کا لباس رائج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو ہم اپنے دشمنوں کا لباس، دشمن کی تو ہر بات سے نفرت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہیں یا نہیں؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تو جب ہم انہیں دشمن سمجھتے ہیں، ان کا لباس کیوں اپنائیں، ان کی عادتیں کیوں اپنائیں؟ سرکار کے سچے غلام بن کر انہیں بتا دو کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، اس لیے ہماری صورت بھی سرکار کے مطابق ہوگی، ہماری سنت بھی حضور کے مطابق۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ عزیزم علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی شوال 1399 ہجری میں یہاں جامع رضویہ احسن القرآن میں تجوید پڑھنے کے لیے داخل ہوئے، اور پورے 1400 ہجری شعبان کے اندر یہاں سے 2 سال مکمل علم تجوید پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے، اور پھر ہماری پاکستان کی بڑی عظیم دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں انہوں نے درس نظامی مکمل کیا، اور پھر بحمدہ تعالی 25-30 سال اس ادارے میں پڑھایا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی تمام ان دینی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کی قبر پر ہمیں ان کی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں سچی بات اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، اگرچہ وہ میرے شاگرد ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو انہیں مقام عطا فرمایا، میں یہ پکی خواہش ہے اور دل میں ارادہ ہے کہ ان کی قبر پر جاؤں گا تو ان کے قدموں کو بوسہ دوں۔